بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو عزت دو تو سب کے سامنے دو، بند کمرے میں تو خاوند بیوی کے پیر تک چوم لیتا ہے۔ جہاں اعتماد ہو وہاں بدگمانیاں جنم نہیں لیتیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ بے شک محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ہاتھ تھام کر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نا ختم سلسلے کو شروع کر دے۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت آپ کی نہ ہو۔ آزمائش ہمیشہ پسندیدہ چیز سے شروع ہوتی ہے۔ اصل خوش بختی یہ ہے کہ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کے شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے، اور جو اتر جائے دل سے پھر کیا ہیرا کیا خاک۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت ہوتی ہے، بہن عزت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ بارش پھولوں پر بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کچرے پر، مگر بارش کے بعد کچرا اپنی صفت کے مطابق بدبو دیتا ہے اور پھول خوشبو دیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگرچہ گنہگار مختلف قسم کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اس کے دل میں تنہائی، ذلت اور ندامت ہوتی ہے جو اس کے دل کو کاٹتی رہتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو کھلانے پلانے والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بڑے رازق کے آگے چھوٹے چھوٹے رازق ہوتے ہیں، جبکہ بڑا رازق ان کے مال گودام خالی نہیں ہونے دیتا۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ باہمت تو وہ ہیں جن کے اندر نہ جانے کتنے طوفان ہوں، مگر اوپر بلا کا سکون اور مسکراتی آنکھیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غمگین نہیں ہوتے یا وہ تکلیف میں روتے نہیں، وہ بھی روتے ہیں، آخر کو انسان ہیں، لیکن غموں کو پہاڑ بنا کر جینا نہیں چھوڑتے۔ جو جگہ جگہ غموں کا اشتہار نہیں لگاتے، جن کو غموں سے نکلنا آتا ہو، یہ وہ ہی ہیں جنہیں اس زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ The snake in the grass now wears a suit۔ گھاس میں چھپا سانپ اب سوٹ پہننے لگا ہے۔ گھاس میں چھپا سانپ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بظاہر معصوم لگتا ہے، لیکن دراصل اندر سے بہت خطرناک اور دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ پرانی مثالوں میں سانپ کو چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ اب سوٹ پہننے لگا ہے کا مطلب یہ ہے
کہ اب وہ دھوکہ باز یا مکار انسان جدید دور میں نفیس لباس، مہذب انداز اور اچھے طور طریقے اپنا کر سامنے آتا ہے تاکہ اس کی اصلیت چھپی رہے۔ اب دھوکہ دینے والے لوگ سیدھے سادے یا جنگلی نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرے میں عزت دار، پڑھے لکھے اور مہذب لوگوں کا روپ دھار کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ ان سے بچنا اور پہچاننا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ڈوبنے والے کو تو ایک تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے خشکی پہ ہوتے ہوئے نیکیوں کی چھوٹی بڑی کشتیاں تیار کرتے رہو تاکہ وقت پڑنے پہ اس پار پہنچا جا سکے۔ سیلفیوں کی بجائے لفظوں پر فلٹرز لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ آپ کو زندگی میں جس انسان سے مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس کے پیچھے اس کی برائی چھوڑ دیں گے۔ پیچھے بات کر کے دل کی بھڑاس نکالی تو کیا فائدہ؟ مسئلے ایسے ختم نہیں ہوتے۔ ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا لائف پارٹنر مل گیا تو ہم کیا کیا کریں گے۔ ڈھیروں خواب پہلے سے ہی ہم نے سجا کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں اچھا لائف پارٹنر نہ ملا تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ٹاکسک انسان ہماری زندگی میں آ گیا تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ ہم انسان کامیابی کے لیے تو تیار رہتے ہیں، لیکن ناکامی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیا ہم سب نے گمان کر لیا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم بس کامیاب ہی ہوں گے؟ غیرت کا مفہوم کسی مرد سے ریلیٹڈ ہونا نہیں ہوتا۔ غیرت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، خدا کی بنائی حدود کو نہ توڑنا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کس لیے؟ سب دروازے بند کر کے بھی ہم کھڑکیوں سے جھانکنا بند نہیں کرتے۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہو تو پھر اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ بعض اوقات والدین کا نقطۂ نظر بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔